بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1310 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 93، 92، 93 اور 94، 92، 93 اور 94۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان هذه امتکم، بلا شبہ یہ تمہارا دین، امۃ واحدہ، ایک ہی دین ہے، وانا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فاعبدون لہذا تم میری ہی عبادت کرو، وتقطعوا اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، امرہم اپنا کام، بینہم آپس میں، کل الینا وہ سب ہماری ہی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ فمن چنانچہ جو شخص یعمل من الصالحات کوئی نیک عمل کرے، وہ مؤمن جبکہ وہ مومن ہو، فلا کفران تو انکار نہیں کیا جائے گا، لسعیہ اس کی کوشش کا، وإنا اور بے شک ہم لہو کاتبون اس کے لکھنے والے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، لوگو یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یا یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے۔ دوسری بات، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ تیسری بات، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ چوتھی بات، لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا۔ پانچویں بات، مگر سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ چھٹی بات، پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ ساتویں بات، پھر ہم اس کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 91 91 تک متعدد نبیوں کے تذکرے کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون، حضرت ابراہیم، لوط، حضرت نوح، حضرت داؤد و سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل اور حضرت یونس، حضرت عیسیٰ وغیرہ کا، اور نیز حضرت مریم علیہ السلام کا بھی۔ ان تمام پیغمبروں کے تذکرے کے بعد یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ان تمام نبیوں اور رسولوں کا جو دین تھا یہی تمہارا تو دین ہے، یہی ایک دین ہے، دین الگ الگ نہیں ہے، سب کا دین ایک ہی دین ہے۔ ان سارے ہی نبیوں کا طریقہ جو تھا تمہارا بھی طریقہ وہی ہے، ان سارے نبیوں کا جو دین تھا تمہارا بھی دین وہی ہے۔ ان سارے ہی نبیوں نے توحید کی بنیاد پر دعوت دی، تمہیں بھی اسی توحید کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اسی توحید کی طرف تم سب کو چاہیے کہ لوگوں کو دعوت دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو منظور اور پسند فرمایا ہے، اس لیے تم اسی دین کو پسند کرو۔ اس دین کے جو بنیادیں ہیں وہ 3 ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ توحید، وحدانیت، رسالت، رسولوں کو تسلیم کرنا، اور آخرت، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین اپنے دل میں پیدا کرنا، اور اس سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں، قیامت کا قائم ہونا، سارے لوگوں کے ایک جگہ میدان محشر میں جمع ہونا، شفاعت کا ہونا، جنت و دوزخ کے فیصلے ہونا، عدل ہونا، میزان، یہ ساری چیزیں، اور ان تینوں بنیادوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا میں جن جن پیغمبروں کو بھیجا گیا ان تمام پیغمبروں کے پاس یہی 3 بنیادی باتیں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں میں عیسیٰ ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسے آپس میں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ اور دین تلاش کرے گا اور اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. دین اصل ہے اسلام، اور دین اسلام ہی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ اسی دین اسلام سے راضی ہیں، خوش ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تم میری ہی عبادت کرو، یعنی میں ہی عبادت کے لائق ہوں. بس تم اپنا معبود ایک ہی بنا لو اور وہ میں ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. میرے سوا نہ کوئی انسان معبود بن سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ معبود بن سکتا ہے، نہ کوئی جن معبود بن سکتا ہے، نہ کوئی شجر و حجر، اور نہ ہی کوئی انسان، اور نہ ہی کوئی مخلوق کا کوئی فرد معبود بن سکتا ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 میں بھی اسی طرح کا مضمون اس طرح بیان کیا گیا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور بے شک یہی ایک دین ہے جو دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تم سب مجھ ہی سے ڈرو. عبادت بھی ایک اللہ کی جائے اور ایک اللہ ہی سے ڈرا جائے. وہی ایک ذات اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے ڈرا جائے. دین تو صرف ایک ہی ہے، دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں چند جزیات ہیں جن میں اختلاف ہے، توحید، رسالت اور آخرت وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کام لوگوں نے کیا کہ آپس میں اختلاف کرتے ہوئے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اس حقیقت کو ہر انسان یاد رکھے کہ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو چلا کر صرف اور صرف ایک ہی پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کل الینا راجعون، ہر ایک کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. سب کے سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آئیں گے. قرآن مجید میں یہ مضمون سینکڑوں بار آیا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں اور بتایا گیا ثم الیہ ترجعون، تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ آئے جاؤ گے. ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہمیں اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے. جہاں سے ہم آئے وہیں لوٹنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.